أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت ہوئی ہے آپ حضرات کے سامنے، اور ان 3 آیتوں میں جیسے میں نے سورت کے شروع میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ قرآن پاک کی حقانیت اس کا بیان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا تذکرہ، پھر ان اعتراضات کا جواب ہے۔ اور یہ سب باتیں اس لیے کی جاتی ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تم قرآن پاک کو سچا سمجھنا، قرآن پاک کو اپنے دل میں جگہ دینا، اور جتنے بھی آسمان سے اللہ نے نبیوں کا فیصلہ فرمایا ہے ان سب کو سچ سمجھنا۔ اور یہ سچائی آدمی کو کام آتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد ایک پائیدار اور ہمیشہ زندگی ایک آنے والی ہے، اور وہ یقینی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور جیسے ہی آدمی مرتا ہے تو پہلا دن جو اس کے جانے کا ہوتا ہے یعنی اللہ کے پاس، اور پہلا دن آخرت کا، دنیا کا آخری دن اور اللہ کے پاس جانے کا پہلا دن، تو یہ سب باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوتی ہیں وہ سب باتیں اسی وقت آ جاتی ہیں کہ پہلا دن جو آخرت کا ہے اور آخری دن جو دنیا کا ہے، اور موت کا وقت جب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور اتنے تعداد میں ہوتے ہیں کہ جو تعداد گننے میں نہیں آتی، چاروں طرف سے اس مرنے والے کو گھیر لیتے، ملک الموت اس کے سراہنے آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور ملک الموت اس مرنے والے کو کہتے ہیں اے مبارک روح نکل اس اللہ کی طرف جو اللہ تم پر غصہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی طرف چل، اللہ کے رزق کی طرف چل۔ اور ملک الموت اتنی شفقت سے اس سے بات کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، اور اندر سے یہ روح پھڑکنے لگتی ہے، اور بظاہر ایسا ہے کہ یہ مرنے والے کے سامنے اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہویں ہیں، اس کے پوتے نواسے ہیں، لیکن نقشے سے وہ سب سکرین سے غائب ہو جاتے ہیں، سامنے فرشتے ہوتے ہیں، سامنے جنت ہوتی ہے، یہ چیزیں سب سامنے آ جاتی ہیں، اس کی روح اندر پھڑکنے لگتی ہے، اور پھڑکنے لگتی ہے تو کیفیت اس کی ایسی ہو جاتی ہے جیسے پرندہ پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے، اور اس کی روح بدن سے ایسے نکلتی ہے جیسے کہ اوپر ایک تھرماس ہو۔ اللہ کے رسول نے مشکیزے کی مثال دی، کوئی تھرماس ہو، کوئی پانی کی چیز ہو، کوئی تھیلا ہو جس میں پانی ہو، جیسے پانی کا قطرہ آرام سے نکل جاتا ہے ایسے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور جب وہ روح اس کی نکل جاتی ہے تو وہ روح اس بدن کو مبارکباد دیتی ہے کہ تو بہت مبارک تھا، مجھے اللہ کے کاموں میں لے جایا کرتا تھا، اور یہی مضمون یہ بدن روح سے کہتا ہے کہ تیری برکت سے میں بابرکت ہوا۔ اور پھر بس پلک جھپکنے کے اندر یہ فرشتے اس روح کو لے کر کے سیدھے چلے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ دستک ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول نے ایک بات اور فرمائی، یہ جو فرشتے جنت سے کپڑا لاتے ہیں اس روح کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں، خوشبو رکھ لیتے ہیں، اور جیسے یہ روح نکل جاتی ہے تو یہ خوشبو نکلتی ہے بدن سے، اور ایسی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ جس
جماعت کے پاس سے، فرشتوں کے پاس سے وہ خوشبو گزرتی ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ خوشبو زمین سے آئی ہے اور بہت عجیب خوشبو ہے، پورے علاقہ مہک گیا۔ اور جب آسمان پہ وہ پہنچتی ہے تو وہ دستک دی جاتی ہے، کون ہے؟ کہا فلانا ہے۔ کہا اچھا فلانا، او ہو ہم تو اس کے انتظار میں تھے، اچھے نام سے اس کو پکارتے، آسمان والے بھی اس کو جانتے، اور دروازہ کھلتا ہے آسمان کا، اس کی روح کا اعزاز ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے، مقرب فرشتے سب اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر آسمان کے مقرب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں دوسرے آسمان پہ، پھر دروازہ کھلتا ہے، خوشبو ہیں کہاں تک؟ ساتویں آسمان تک، استقبال ہی استقبال، اور پھر وہاں اللہ کے سامنے یہ روح جا کے سجدے میں پڑ جاتی، اللہ جل جلالہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دو۔ علیین ساتویں آسمان کے پاس ایک جگہ کا نام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے ہوتے ہیں، اور اب اس روح کا ایک کنیکشن اور ایک تعلق اور ایک رابطہ بدن کے ساتھ کر دو، اور ایک اس کا رابطہ جو ہے وہ جنت کے اندر جو خوبصورت ہرے رنگ کے پرندے ہیں ان کے ساتھ کر دو۔ جب یہ بدن کا تعلق نیچے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہاں یہ سارا کام انن فانن ہے، ایسا نہیں کہ اس میں گھنٹے لگیں گے، دل لگیں گے، سب ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں چلے جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ پاس فرشتے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے۔ اور تمہارا یہ سامنے جو شخصیت ہے اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا یہ باتیں آپ کو کیسے پتا چلی؟ اللہ اکبر۔ کہا میں نے اللہ کا کلام پڑھا، میں نے اللہ کا کلام سنا اور میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے دل سے اس کو سچا مانا، میں نے انکار نہیں کیا، اور میرے دل میں ان باتوں کا یقین تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا۔ اچھا پھر فرشتے موجود ہیں جی، اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے، اعلان ہوگا، یہ والی بات رہ گئی مجھ سے، اعلان ہوگا، نادا مناد من السما، آسمان سے اعلان ہوگا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے باغیچے اس کے سامنے کر دو۔ اب جب یہ سارے مناظر یہ دیکھے گا تو یہ کہے گا رب اقم الساعہ، یا اللہ یہ تو بڑی زبردست حالت ہو گئی، اب تو قیامت لے ہی آ، ہاں تاکہ جو ہے وہ میں اپنی جنت میں چلا جاؤں۔ یہ منظر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ جو باتیں بار بار آپ سن رہے ہیں کہ بار بار اس لیے ہے کہ ایک موقع پہ کام آئے گی، اس وقت جب پوچھیں گے نا تو آپ ایک دم جواب دیں گے، سوچنا نہیں پڑے گا، آپ کہیں گے فوت بھائی ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں ان چیزوں میں شک نہیں ہے۔ تو یہ پورا جو نقشہ ہمارا چل رہا ہے دنیا کا سوار امتحان ہے، تو اگر اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہوگا خدا کے پاس بیٹھنے کا اور خدا کے دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا تو پھر تو ہم گئے خسارے میں۔ یہ پیسہ، یہ چیزیں جس کے لیے صبح شام رات ہو رہی ہے، صبح رات صبح، وہی ٹینشن، وہی دماغ، یہ ایک دم چھوڑ کے جائیں گے، کیا ہوگا؟ پیچھے جھگڑے چھوڑیں گے، چونکہ وہ تو خدا کے لیے کچھ کیا نہیں، تو پیچھے سارے جھگڑے چھوٹ گئے، ہم نکل گئے۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ اس آخرت کے لیے آدمی تیاری کرے جہاں آدمی کو مستقل جانا ہے۔ اچھا پھر یہ والا ہم میں سے کوئی 70 سال کے وہ کہتے ہیں نہیں 90 سال والے موجود ہیں ابھی، میں کہاں مروں گا اتنی جلدی، اور 40 والا کہتے ہیں نہیں 40 ابھی تو 80 والے موجود ہیں سامنے، میری موت کہاں آئے گی؟ ہر آدمی جو ہے نا تمناؤں پہ ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی کس نے کہا موت آئے گی، اور اچانک آ جاتی اور آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتے ہیں، مسجد سے، مارکیٹ سے، دکان سے، فیکٹری سے، سب سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔
تو یہ سچ سچ باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے کہا کہ یہ ہم تو ان کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو جی کھاتے پیتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ تبلیغ کرتے تو یہ کھاتے نہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ان کی شادی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ہماری طرح ایک ضرورت مند انسان ہے۔ پھر معاش کے لیے یہ بازاروں میں جاتے ہیں، معاش کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، خرید و فروخت یہ کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے وہ چلو کم سے کم چلو یہ انسان ہے، تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک فرشتہ ہوتا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور وہ اللہ سے ڈراتا، اور معاش کے لیے ایسا ہوتا کہ کوئی ان کے لیے اوپر خزانہ آتا، اس خزانے سے یہ تھوڑا تھوڑا لیتے، اپنی ضرورت پوری کرتے۔ یا یہ ہے کہ ان کا کوئی باغ ہوتا، ان کی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی، کوئی ایسا سسٹم ہوتا ان کا جس سے یہ کھاتے پیتے۔ اور چونکہ جب یہ آدمی ایسا ہے کہ کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اور یہ سارے کام یہ کرتا ہے، جب یہ سارے کام کرتا ہے تو پھر تو نعوذ، اور پھر کہتے ہیں میں نبی بھی ہوں، تو اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جادو شدہ آدمی ہے، اس پر جادو ہے، مسلوب العقل ہے، اس کی عقل نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ ہم ایسے آدمی کی بات نہیں ماننی۔ اور پھر جو ہے وہ یعنی اللہ جل جلالہ نے ان کو کہا کہ دیکھو کیسے ظالم ہیں یہ لوگ، اور آپ کے لیے ایسی ایسی گندی باتیں آپ کے لیے گڑتے ہیں۔ جبھی تو جب اس سوچ والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے، تو ان کو سیدھا راستہ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں سے جڑتے ہیں، بڑوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ہے سیدھے راستے والے۔ تو یہ بات آج کے درس کی ہے کہ ان کافروں نے یہ کہا، اور پھر اللہ پاک جواب دیں گے، وہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ضروری ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ تو باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں، اس سے آپ کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے وقت نکالنا ہوگا، ایک سپارے کا وقت نکالنا ہوگا۔ قرآن ایک سپارہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو آپ ادھر ادھر رہیں گے، آپ کا دل دماغ آوارہ رہے گا۔ اگر اب ایک سپارہ بھی نہیں، آپ کے پاس ایک سپارہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے بیت الخلا میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، نہانے میں آپ کے 20-25 منٹ لگتے ہیں، کپڑے بدلنے میں اور جناب سپرے کرنے میں 15-20 منٹ اس کے لیے درکار ہے، گاڑی کی صفائی کے لیے جناب اس کے لیے آپ کو وقت درکار ہے، اور آپ کے ڈیکوریشن کے لیے وقت درکار ہے۔ لیکن خدا کے پاس آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ تسبیحات آپ کی موٹر سائیکل پہ چل رہی ہوتی۔ ہاں آپ ہیں دیندار آدمی ہیں، موٹر سائیکل پہ ذکر چل رہے، سگنل پہ گاڑی رک رہی ہے، وہاں جی ذکر بھی چل رہی جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ہم خدا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں باقی سب چیزیں صحیح ہیں، سمجھے نا، اپنے بیت الخلا کا بھی وقت ہے، اور جناب کھانے کا بھی وقت ہے، ناشتے میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے، ناشتے میں تو یہ ہونا چاہیے لیکن تلاوت نہیں ہونی چاہیے، ناشتے میں اور کھانے میں یہ ہونا چاہیے لیکن تسبیحات نہیں ہونی چاہیے، گناہوں سے بچنا نہیں چاہیے۔ ناشتہ چل رہا ہوتا ہے، اسکرین سامنے ہوتی ہے جی، جیو کی خبریں چل رہی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور جناب نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ سب دھوکے ہیں، سمجھا؟ حقائق پہ چلیں، حقیقت کو سامنے رکھیں، اللہ کے قرآن کو وقت دیں، اللہ کے ذکر کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں، خدا کو وقت دیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، کیونکہ جس اللہ کے پاس جانا ہے اس کو یہاں اس سے آشنائی حاصل کریں، جس اللہ کے پاس جانا ہے اس سے آشنائی تعارف حاصل کریں۔ آشنائی لفظ اردو کا لفظ ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ آشنائی حاصل کریں، تعارف حاصل کریں کہ بھئی اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کی باتیں یہ کیا ہے، اللہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا ہو، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ جائے، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا اپنی ضرورت پوری کرتا، تجارت کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول کو جب سے نبوت ملی، آپ نے
تجارت نہیں کی. کیوں؟ نبوت کے کام اتنے سارے تھے. آپ نے مسائل بتائے لوگوں کو، تجارت کے مسائل بتائے، لیکن خود آپ مارکیٹنگ میں نہیں گئے. کیوں؟ اگر آپ مارکیٹنگ میں جاتے تو اتنے نبوت کا بوجھ کون اٹھاتا؟ کون اس دین کو زندہ کرتا؟ آپ نے کسی سے مانگا بھی نہیں، اپنے ساتھیوں سے ادھار بھی لیا تو وہ بھی یہودیوں سے لیا، تاکہ کوئی میرا صحابی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں انہوں نے دین اس لیے سکھایا کہ پیسے مانگے. ہاں، اپنوں سے نہیں لیا آپ نے. ان یہودی بدبختوں کی گالیاں سنی آپ نے، لیکن آپ نے پیسے اپنوں سے نہیں لی، ادھار. اور گھر کے اندر آپ کے فاقے تھے، حالانکہ آپ کما سکتے تھے، اچھا کما سکتے تھے، لیکن نبوت کا کام کون کرتا؟ اللہ کے دین کو دنیا میں کون زندہ کرتا؟ تو آپ نے شروع میں تو آپ نے کچھ تجارت کی نبوت سے پہلے، لیکن جب سے نبوت ملی تجارت ختم. اور آپ کا یہ چلنا پھرنا جو ہوتا تھا یہ دعوت کے لیے ہوتا تھا. وہ بھی ان ظالموں کو برداشت نہیں تھا، کہا یہ بازاروں میں کیوں آتے ہیں، ان کے پاس تو یہ ہونا چاہیے اور ان کا انتظام اچھا ہونا چاہیے. اور آپ کے گھر میں اکثر فاقے تھے. جب سے نبوت ملی آپ کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے. حالانکہ آپ کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ انتہائی مالدار عورت تھی، لیکن وہ سارا مال خدا کے نام پہ چلا گیا، اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے وہ سارا مال آپ نے لگا دیا. تو کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتے پیتے. اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ تو بس مسلوب العقل اور جادو شدہ آدمی ہے، اس پر تو جادو ہوا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں. تو ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ہی ان کے بس سے باہر ہے، یہ راستے پہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ جو اپنے بڑے کی عزت نہیں کرتا تو اللہ جل جلالہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے. کیوں؟ اس کے دل میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے. مذہب تو سارا کس کے ساتھ چلتا ہے؟ ادب کے ساتھ چلتا ہے. جتنا ادب احترام ہوگا اتنا آدمی آگے بڑھے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.